اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ آپ کو جینے کے لیے دی. جیسے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو کیوں دی؟ دیکھنے کے لیے دی ہے. زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے تو کیوں دی؟ بولنے کے لیے دی. کان میں سننے کی طاقت دی ہے تو کیوں دی؟ سننے کے لیے دی. سننے کی طاقت سے سنا جائے گا، دیکھنے کی طاقت سے دیکھا جائے گا، بولنے کی طاقت سے بولا جائے گا، چلنے کی طاقت سے چلا جائے گا، پکڑنے کی طاقت سے پکڑا جائے گا، حرکت کرنے کی طاقت سے حرکت کی جائے گی. تو یہ طاقتیں جیسی دی ہیں تو وہ طاقتیں دی ہے تو ان طاقتوں کے استعمال کرنے کے لیے، ویسے ہی آپ کو جینے کی طاقت دی ہے تو جینے کے لیے دی ہے. اور یاد رکھو یہ سب سے بڑی طاقت اس نے آپ کو دی ہے جینے کی. اس سے بڑھ کر آپ کو دیکھنے کی طاقت اس کی گرچہ ایک نعمت ہے، اس کے بولنے کی طاقت ایک نعمت ہے، سننے کی طاقت ایک نعمت ہے، چلنے کی طاقت ایک نعمت ہے، پکڑنے کی طاقت ایک نعمت ہے، حرکت برکت کرنے کی طاقت ایک نعمت ہے، سونگنے کی طاقت ایک نعمت ہے. لیکن ان نعمتوں، ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت وہ ہے، وہ جینے کی طاقت. تو ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ہی ہم صحیح سے نہیں استعمال کر پائے ہیں. اور ہم کو اصل میں تو جس نعمت کا حق ادا کرنا ہے وہ کیسے ادا کریں گے؟ جسے دیکھنے کی صلاحیت کا حق ادا یہ کرنا ہے کہ اس سے دیکھنا ہے آپ کو، اور جس انداز سے دیکھنا چاہیے اس انداز سے دیکھنا ہے. سننے کا حق یہی ہے کہ سننا ہے اور جس انداز سے سننا چاہیے اس انداز سے سننا ہے. بولنے کا حق یہی ہے کہ بولنا ہے اور اس انداز سے بولنا ہے جو بولنے کا حق ہے. ویسے ہی جینے کا جو نعمت ہے اس کو استعمال کیسا کریں گے؟ جینے کی نعمت کو جیئیں گے اس انداز سے جس انداز سے جینے کا حق ہے. تو ہم تو جینا ہی چھوڑ دیے. کیا کیے؟ جینا ہی ہم نے جینے کو خیرآباد کہہ دیے ہیں. ایک دم اتنے بری طریقے سے ہم نے زندگی کو خیرآباد کہہ دیے کہ ہم کو زندگی جینا کیا ہے. انسان کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے، ایک صلاحیت کو کہ پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، مدرسوں کے اندر جا رہا ہے. اور ایک 15 سال اپنی زندگی کے دے کے گریجویٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ سمجھ کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، یا اپنے بولنے کی صلاحیت کو اچھے سے استعمال کر سکتا ہے. تو آپ نے صرف بولنے، پڑھنے، لکھنے کی صلاحیت کو، آپ کے دماغ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک 15 سال دے دیے. کیا آپ نے زندگی جینے کے لیے بھی کچھ کبھی سیکھنے کے لیے کوئی ٹائم دیا؟ زندگی کیسا جینا اس کے لیے کیا ہم نے ٹائم نکالا کبھی؟ تو ہم کو ٹائم نکالنا پڑے گا اس کے لیے. جس کو بائک چلانی نہیں آتی ہے اس کو اگر بائک دے دو گے تو وہ آئے بائیں شاہیں چلائے گا، اور لاسٹ میں لکھ کے دیتا ہوں یہاں ٹھوک دے گا وہاں ٹھوک دے گا. ہاں ٹھوک دے گا نا. ویسے ہی آپ کو جب زندگی آپ سیکھے ہی نہیں جینا تو آئے بائیں شاہیں جیو گے اور وہ ایکسیڈنٹ کرتے رہو گے، ٹھوکتے رہو گے. جب تک آپ سیکھو گے نہیں تو زندگی جینا سیکھنا پڑے گا. زندگی جینا ہی اگر آپ نہیں سیکھو گے تو کیسا ہوگا؟ آپ سب سیکھنے تیار ہے لیکن زندگی جینے کا ہنر نہیں سیکھنے تیار ہو. اور پیر کامل کے پاس تصوف کے اندر کسی صوفی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہی اس لیے رہتا ہے کہ ہم زندگی جینے کا ہنر ان سے سیکھیں. ہم تو زندگی جینے کا ہنر ہی نہیں جاننا چاہتے ہیں. آپ بہت بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، آپ نے سب کچھ کر لیا، بہت کچھ ہو گیا، لیکن زندگی جینا اگر نہیں سیکھے تو پھر آپ کا سب بیکار ہے. آپ کا سب سیکھنا سب دو کوڑی کا ہو گیا، کیونکہ آپ نے زندگی جینا سیکھے ہی نہیں. کیونکہ آپ کو دیکھنے کی صلاحیت اس لیے دی گئی کہ آپ زندگی جینے کا ہنر سیکھ لیں. آپ کو سننے کی صلاحیت بھی اسی لیے دی گئی کہ آپ زندگی جینے کا ہنر سیکھ لیں. آپ کو بولنے کی صلاحیت بھی اس لیے دی گئی کہ آپ زندگی کو جینا سیکھ لیں. لیکن آپ نے دیکھنا، بولنا ان کو تو کہیں نہ کہیں یوز کر لیا، لیکن ابھی تک ہمارا زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کو الٹ کر کے میں یہ سوال کر لوں، کیا آپ مجھے مت بتائیے لیکن آپ اپنے دل میں سوچئے کہ آپ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہاں. کہ دیکھنے کی طاقت کس کو بولتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھنا اس کو بولتے ہیں. سننے کی طاقت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سننا اس کو بولتے ہیں. بولنے کی طاقت سمجھ میں آتی ہے کہ بولنا اس کو بول رہے ہیں.
چلنے کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ چلنا اس کو بولتے ہیں، اٹھنے کی طاقت اس کو بولتے ہیں، بیٹھنے کی طاقت اس کو بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھنے کو سیپریٹ، سننے کو سیپریٹ، بولنے کو سیپریٹ، سونگنے کو سیپریٹ، چلنے کو سیپریٹ، حرکت کرنے کو سیپریٹ، ہر چیز کو سیپریٹ کر کے دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں اب زندگی کو سیپریٹ کر کے دیکھو، کیا دیکھ سکتے ہو آپ؟ ہم کو نہیں بتانا ہے، کیا آپ اپنے اندر اپنی زندگی کو الگ کر کے دیکھ پاؤ گے؟ آپ دیکھنے کو ہٹا دو اور دیکھو، زندگی کو سیپریٹ دیکھو، سننے کو ہٹا دو اور زندگی کو سیپریٹ دیکھو، بولنے کو ہٹا دو اور زندگی کو سیپریٹ دیکھو، چلنے پھرنے، حرکت برکت، ساری چیزوں کو ہٹا دو، ہر کام کو ہٹا دو اور جینے کو سیپریٹ دیکھو۔ دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب آپ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو جیو گے کیسے؟ جب آپ نے اس کو سیپریٹ دیکھا ہی نہیں ہے اور سیپریٹ طور پر اس کو یوز کرنا ہی نہیں سیکھا ہے تو آئے گا کہاں سے آپ کو؟ تو یہ جو کون یوز کرنا سکھاتا ہے؟ یہ مرشد کامل سکھاتا ہے۔ یہ آپ کو آپ کی زندگی کو سیپریٹ کر کے بتاتا ہے، جہاں دیکھنا کہیں اور رہ جاتا ہے، سننا کہیں اور رہ جاتا ہے، بولنا کہیں اور رہ جاتا ہے، حرکت کہیں اور رہ جاتی ہے، برکتیں کہیں اور رہ جاتی ہے، ان سب کو الگ کر کے ایک زندگی کا احساس وہ اندر آپ کے اندر بیدار کراتا ہے۔ اور یہ زندگی، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا، سب سے بڑا، ہاں یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو تصوف میں کب آنا چاہیے؟ تصوف میں جوانی میں آنا چاہیے، کیونکہ تصوف آپ کو جو ہے زندگی جینے کا ہنر عطا کرتا ہے، اور زندگی جینے کا ہنر جو ہے وہ مرنے کے قریب پا کے کیا کرو گے؟ مرنے کے پاس تو وہ جینے کا ہنر لے کے مر جانے کے لیے، تو مرنے کے لیے جینے کا ہنر کیا کرو گے؟ ہاں، تو مولا تبارک و تعالی ہم کو جو ہے جوانی میں تصوف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔